دوستوں میں ہوں رفیق بلوچ، آپ دیکھ رہے ہیں رفیق بلوچ آفیشیل یوٹیوب چینل۔ تو دوستوں یہ جو کچھ 2-3 دن جو ہے نا وہ بڑے ہمارے ملک کے لیے غمناک تھے، غم کا باعث بنے۔ تو جو ہمارا سب سے بڑا ثانیہ تھا، ہمارا قومی ہیرو تھے، محسن پاکستان تھے، ایٹمی سائنسدان ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب، وہ ان کی وفات ہوئی، وہ فوت ہوئے۔ تو ان کا بہت ملک کے ساتھ ملک کی خدمت کی، انہوں نے ملک کو ایک ایٹمی طاقت بنایا اور ناقابل تسخیر بنایا۔ بہت بڑے انسان تھے، بہت بڑا نقصان ہے اس ملک کے لیے، ہمارے پاکستان کے لیے۔ تو لیکن جو ان کے ساتھ ہوا وہ بڑا بدنصیبی کی بات ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ بے حس قوموں کے جو ہے نا وہ جو ہیرو ہیں ان کو ویسے جلد مار جانا چاہیے، اس میں ان کی بہتری ہوتی ہے۔ ہم بے حس قوم ہیں، ہم اپنے ہیروز کے ساتھ جو ہے نا ہمیشہ برا سلوک کرتے ہیں۔ آپ قائد اعظم سے لے کے ڈاکٹر قدیر صاحب خان صاحب تک دیکھ لیں کہ ہم نے کیا کیا اپنے محسنوں کے ساتھ۔ ہم نے وہی ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب جو بہت بڑی جو ہے نا نوکری چھوڑ کے، بہت بڑے لاکھوں روپے چھوڑ کے یہاں آئے، تو اور یہاں آ کے انہوں نے ملک کی خدمت کی، یہاں ایٹم بم بنایا، لیکن ہم نے ان کو جو ہے نا رسوا کیا، ہم نے ان کو چور ثابت کیا۔ مشرف دور میں ان کے خلاف ایک باقاعدہ کمپین چلائی گئی، اور ایون اطلاعات تو یہ ہیں کہ ان کو جو ہے نا امریکہ کے حوالے کرنے کی بھی جو ہے نا تختیار ہو گیا تھا مشرف۔ تو یہ تو اس وقت کے میر ظفر اللہ جمالی جو وزیر اعظم تھے وہ اڑ گئے تھے، اس وجہ سے جو ہے نا وہ نہ جا سکے، لیکن ان کو نظر بند کر دیا گیا، گھر میں ایسولیٹ کر دیا گیا۔ 10-15 سال سے وہ گھر میں ایسولیٹ تھے، نہ کوئی ان سے مل سکتا تھا، نہ ان سے جو ہے نا وہ کسی سے ملاقات کر سکتے تھے۔ تو ایسی حالت میں ان کو رکھا گیا۔ تو عظیم جو ہے نا ہم اپنے قوم کے ہیروز کے ساتھ جو ہے نا اس طرح کا سلوک کرتے ہیں جو ناقابل برداشت بھی ہے اور افسوسناک بھی ہے، لیکن پھر بعد میں ہم ان کو قومی پرچم کے ساتھ لپیٹ کے جو ہے نا وہ دفناتے بھی ہیں، سلامی بھی دیتے ہیں۔ اب ہماری قوم کا جو یہ آپ منافقت دیکھیں، ایک طرف ہم نے ان کو کہا کہ انہوں نے چوری کی ہے جو ہے نا وہ سامان، یہ چور ہیں، انہوں نے ملک کے ساتھ وہ کیا، تو دوسری طرف ہم ان کو جب دفنانے کی باری آئی تو قومی اعزاز کے ساتھ دفنایا بھی صحیح، اور پھر ان کو قومی پرچم کے اندر بھی لپیٹا، اور ان کی رسومات بھی ہم نے سرکاری طور پہ ادا کی۔ یا تو وہ پہلے بات آپ کی جھوٹی ہے، اب اس کی دفعہ صحیح ہے، لیکن بہرحال کیا کریں ہم، اسی لیے تو ہمارا ملک ترقی نہیں کر رہا۔ ہم اپنے ہیروز کے ساتھ ایسا ہی کرتے ہیں، پھر دفناتے بڑے اعزاز کے ساتھ ہیں۔ اب انڈیا کو دیکھ لیں، میں نے عبدالسلام جب ان کا ایٹمی سائنسدان فوت ہوا جس نے وہاں ایٹم بم بنایا، تو جو کچھ اس کی رسومات کی گئیں اس کو دیکھ کے آپ حیران رہ جاتے ہیں۔ جب وہ دفنانے کا وقت آیا، اس کی ایک تو جو ہے قومی پرچم کے اندر لپیٹا گیا، پھر مودی جو مسلمانوں کا کٹر مخالف ہے، مسلمانوں سے نفرت کرتا ہے، وہ آیا، اس نے سلوٹ کیا، اور اس کے آگے جو ہے نا اس نے بڑے ادب کے ساتھ وہ کھڑا ہوا۔ اور یہ بھی آپ دیکھیں کہ اسی ڈاکٹر عبدالسلام کو انہوں نے صدر بھی بنایا ملک کا، لیکن ہم نے اپنے ایٹمی سائنسدان کے ساتھ کیا کیا؟ تو ہم اسی سلوک کے مستحق ہیں، بھگت بھی تو رہے ہیں ہم۔ تو بہرحال بہت بڑا افسوس ہے، بہت بڑا جو ہے نا وہ ہے۔ اور پھر اسی میں آپ ہمارے نظام انصاف کا ایک جو ہے نا وہ منہ پہ تماچا دیکھیں کہ انہوں نے ایک ہائی کورٹ میں درخواست دائر کی، سپریم کورٹ میں درخواست دائر کی، ان کے مرنے تک جو ہے نا وہ سنوائی نہیں ہو سکی۔ ان کی درخواست کیا تھی؟ سمپل مطالبہ تھا کہ ایک مجھے آزاد انسان کی حیثیت پہ، آزاد پاکستانی تو کی حیثیت سے مجھے زندگی گزارنے کا موقع دیا جائے، لیکن ہماری جوڈیشری نے، ہمارے نظام عدل نے جو ہے نا ان کے مرنے تک سننا اس درخواست کو گوارا نہ کیا، جو کہ ہمارے نظام انصاف کے اوپر اور ہمارے حکمرانوں کے اوپر تماچا ہے۔ پھر ہمارے حکمرانوں نے جب وہ بیمار ہوئے پوچھنے تک نہیں گئے، ان کی خیر خبر گیری کر لینے گئے، پھر ان کا جنازہ جب ہوا، حالانکہ آسمان رو رہا تھا، بارش ہو رہی تھی، اور ہزاروں کی تعداد میں جو ہے وہ پاکستانی گئے، لیکن 5 منٹ کی مسافت پہ ساتھ بیٹھے ہوئے صدر نہ وزیر اعظم نے بھی شرکت گوارا نہیں کی۔ بہت افسوس ہے، بہت افسوس ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے نا ہمارے حکمرانوں کو جو ہے میں کہتا ہوں کہ حیا دے، شرم دے۔ بے شرمی کی بات تھی، ان کا قومی ہیرو جو ہے نا وہ جا رہا تھا، اور انہوں نے اس کی جو ہے نا کوئی توقیر نہیں کی۔ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں فرمائے، اور آپ دوسروں کے لیے آسانیاں فرماتے رہیں۔ والسلام، بہت مہربانی۔